اظہر ہند ام المدارس مرکز علم و عرفاں دارالعلوم دیوبند کے اندر ختم بخاری شریف کے موقع پر کچھ طلباء کی طرف سے گلے میں پھول مالے ڈالے گئے، تصویریں وائرل ہوئی۔ یعنی کہ یہ ایسا دکھایا گیا کہ دیکھیے ختم بخاری کے موقع پر ہم کتنے خوش ہیں، آج سے ہم مولوی صاحب بن گئے وغیرہ ذالک۔ سامعین، 2-4 دن پہلے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں دیوبندیوں کو وہ آئینہ دکھایا گیا ہے جس سے دیوبندیت کا اپنا مکروہ چہرہ صاف دیوبندیوں نے دیکھ لیا ہوگا، جس کا اثر یہ دیکھنے کو ملا کہ دیوبندیوں وہابیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی دیوبندی نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے کسی بھی طرح دیوبندیت کی جان بچانے کی کمزور سی کوشش کی ہے۔ حالانکہ تھمنیل میں دیکھیں صاف لکھا ہے انہوں نے کہ دارالعلوم دیوبند میں خرافات، بریلوی یوٹیوبر بڑے خوش، لیکن ویڈیو میں کیا ہے اور ہماری اس ویڈیو کا کیسا اثر رہا، آئیے آج کی اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے ہمارے چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا کہ کیسے دارالعلوم دیوبند میں فراغت پر نہ صرف پھولوں کے بلکہ روپیوں کے بھی ہار پہنائے گئے، جو ان دیوبندیوں وہابیوں کے گھر کے فتوے اور کتابوں کے مطابق بیہودہ رسم، حرام بلکہ کفر و شرک بھی ہے۔ یہ باتیں سامعین دیوبندیوں نے صحرا باندھنے کے متعلق اپنی کتابوں میں لکھا اور اپنے بیان میں کہا ہے، لیکن یہی حکم پھولوں کے ہار اور روپیوں کے ہار پہنانے پر بھی عائد ہوگا، ورنہ صحرا اور ہار کے حکم کے فرق کو دیوبندی اپنے گھر کی دلیلوں سے ثابت کریں اور بتائیں کہ پھولوں اور روپیوں کے ہار کا حکم الگ ہے اور صحرے کا حکم الگ ہے، اور بالفرض دیوبندی الگ الگ حکم ثابت کر بھی دیتے ہیں تو اتنا تو ضرور ہے سامعین کہ یہ خرافات و بدعات میں شامل ہے، جس کی وضاحت خود امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی نے اپنی اسی ویڈیو میں کر دی ہے۔ بہرحال سامعین، دارالعلوم دیوبند میں جو ہاروں کے پہنانے کی خرافات و بدعات بلکہ کفر و شرک کا ارتکاب کیا گیا اجتماعی طور پر، تو اس پر کیا ہوا، سنیں دیوبندیوں کے اسی ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی سے۔ گلے میں پھول مالے ڈالے گئے، تصویریں وائرل ہوئی۔ یعنی کہ یہ ایسا دکھایا گیا کہ دیکھیے ختم بخاری کے موقع پر ہم کتنے خوش ہیں، آج سے ہم مولوی صاحب بن گئے وغیرہ ذالک۔ اس پر تنبیہ کرتے ہوئے قائد ملت اسلامیہ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب استاذ حدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے سالانہ تقسیم انعام کے موقع پر طلباء کو خطاب کرتے ہوئے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں بہت قیمتی ہیں۔ پہلے آپ ان باتوں کو سن لیجئے کہ حضرت والا نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تبصرہ کیا جائے گا۔ حضرت والا کا جو بیان ہے اس کا اقتباس پڑھ کے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ختم بخاری کا موقع پھول ڈالنے اور تصویر کشی کا وقت نہیں ہے، یہ رونے کا موقع ہے۔ روتے ہوئے بخدا میں نے اسی درسگاہ میں ختم بخاری کی موقع دیکھا کہ لوگ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، انہیں اٹھا کر کمرے لے جانا پڑا۔ یہ اکابر کے طریقے کے خلاف ہے اور دارالعلوم دیوبند اسی وقت تک باقی رہ سکتا ہے جب وہ اکابر کی راہ پر چلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، انقص الدین و انا حی، میں کہتا ہوں کہ دارالعلوم اکابر کی راہ سے ہٹے، میں زندہ رہوں، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سامعین غور کریں، ارشد مدنی نے جو بات کہی، بجائے اس بات کو، اس بیان کو پیش کرنے کے کسی تحریر کو پیش کرنا چہ معنی دارد۔ اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے سامعین انہوں نے اس تحریر میں یہ بھی پڑھ کر سنایا کہ ارشد مدنی کا کہنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اسی وقت تک باقی رہ سکتا ہے جب وہ اکابر کی راہ پر چلے، اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ دارالعلوم اکابر کی راہ سے ہٹے، میں زندہ رہوں، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ بات سامعین سراسر جھوٹ ہے۔ اگر یہ جھوٹ نہیں ہے تو یہ تصویر دیکھیں سامعین، شیعوں کا دارالعلوم دیوبند میں آنا ہوا تو ان کا جم کر دیوبندیوں نے استقبال کیا۔ کہاں؟ دارالعلوم دیوبند میں۔ وہاں ان کی مہمان نوازی ہوئی اور بھی جانے کیا کیا اظہار خیال اسی دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر کیا گیا۔
اب دیوبندیوں کو بالخصوص امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی کو چاہیے کہ دو میں سے ایک بات وہ ضرور ثابت کرے۔ پہلی بات یہ کہ ان کے اکابر دیوبند شیعوں کے ساتھ ایسے ہی معاملات کرتے تھے جیسا کہ دارالعلوم دیوبند میں کچھ سال پہلے کیا گیا اور شیعوں کے ساتھ بھائی چارگی کے معاملات کیے گئے، یہ ثابت کرے اپنے اکابر سے۔ اور اگر یہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو پھر دوسری بات یہ کریں کہ دارالعلوم دیوبند اب باقی نہیں رہا، کیونکہ وہاں اپنے اکابر کی راہ سے ہٹ کر کام ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا شیعوں کا استقبال، خاطر مدارات اور ان کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ دیوبندی پیش آئے۔ اور اگر یہ باتیں ثابت کرنے سے خود کو دیوبندی عاجز و قاصر پاتے ہیں تو پھر یہ تسلیم بلکہ اعلان کر دیں دیوبندی خود ہی کہ ارشد مدنی نے جھوٹ بولا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اسی وقت تک باقی رہ سکتا ہے جب وہ اکابر کی راہ پر چلے، اور آگے جو کہا کہ دارالعلوم اکابر کی راہ سے ہٹے، میں زندہ رہوں مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، لہٰذا چونکہ دارالعلوم دیوبند اپنے اکابر کی راہ سے ہٹ چکا ہے، وہاں شیعوں کا دشمن اسلام کا استقبال، ان کی خاطر مدارات اور ان سے اظہار خیالات دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے، اس لیے اب بقول اپنے ارشد مدنی کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب دیکھیے سامعین، آگے ارشد مدنی کے اس بیان جس کو انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے اس کی کیسے یہ امتیاز پناہوی تائید کرتے ہیں اور کیسی تعریف کرتے ہیں۔ کتنی قیمتی بات کہی ہے کہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دین میں کچھ کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ ممکن نہیں ہے، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، لڑوں گا، اور انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کمی بیشی نہیں ہونے دوں گا۔ یہی جملہ قائد ملت اسلامیہ نے ارشاد فرمایا کہ دارالعلوم میں اسلاف کے طرز کے خلاف کوئی کام ہو اور میں دیکھتا رہوں، زندہ رہوں، نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا جناب؟ انہوں نے تو خود شیعہ کا استقبال کیا ہے، شیعہ سے بیٹھ کر گفتگو کی ہے، ان کو چائے ناشتہ تک کروایا ہے، پھر کیسے ان کو جینے کا حق ہے؟ آپ خود سوچئے، آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ کتنی قیمتی بات کہی ہے۔ اور جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ختم بخاری کے موقع پر آج تو گلے میں مالا ڈالا جا رہا ہے، پھول ڈالے جا رہے ہیں، اگر ابھی سے اس پر پابندی نہیں لگائی گئی تو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے پھر وہی میلہ ٹھیلا ہو جائے گا، پھر وہی خرافات ہوں گے جو عرس کے موقع پر ہوا کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ہو بھی رہے ہیں۔ جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں ان کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ حمایت نہیں کی جا سکتی تو پھر اتنا سب کچھ ہوا دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں، پھر بھی دارالعلوم دیوبند سے کیا کیا گیا، کیا ایکشن لیا گیا، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو اور دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے اگر آپ کو فرصت مل جائے تو تھوڑا دارالعلوم دیوبند سے پتہ کیجئے اور اس پر دلیل پیش کیجئے کہ اجتماعی طور پر جو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، پیسوں کے ہار پہنائے گئے، اس پر دارالعلوم دیوبند نے کون سا ایکشن لیا، کیا کیا، یہ آپ پیش کریں۔ سامعین، اپنی ویڈیو کے آخر میں انہوں نے پتے کی بات کی ہے، دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارا دارالعلوم ہو، مظاہر علوم ہو، ہمیشہ سے بدعت و خرافات کے خلاف رہا ہے۔ اگر ہم ان پر ابھی کنٹرول نہیں کرتے تو وہ بدعتی جن کا رد ہم کرتے ہیں وہ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے بھائی بنتے جا رہے ہیں۔ جن خرافات پر یہ ہمیں طعنہ دیا کرتے تھے، آج یہی خرافات دھیرے دھیرے ان کے مدرسوں میں ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ویڈیو بھی بنائے ہیں، دیکھو دیوبند میں یہ ہو رہا ہے، سہارنپور میں یہ ہو رہا ہے، ندوہ میں یہ ہو رہا ہے۔ بہت سے بریلویوں نے اپنے چینلوں پر اس طرح کے ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں، مولانا مدنی صاحب کے بیان کو لے کر کے بھی اور ان کی تصویروں کو لے کر کے بھی ویڈیوز بنائے۔ تو میں اپنے اس پلیٹ فارم سے حیات والا کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے، اسے آگے بڑھاتے ہوئے اپنے دوستوں سے، طلبہ کرام سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حیات والا نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان خرافات و بدعات سے بچنے کی کوشش کریں۔ جن خرافات سے ہم دنیا کو روکتے آئے ہیں، اگر آج ہم خود کرنے لگیں، اس میں ملوث ہو جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو سن لیا سامعین آپ نے، دارالعلوم دیوبند میں جو فارغ ہونے والے دیوبندیوں کو پھولوں اور پیسوں کے ہار پہنائے گئے، اس کے متعلق خود انہوں نے یعنی امتیاز پناہوی دیوبندی وہابی نے کہہ دیا، اگرچہ اشارتاً ہی صحیح
مگر انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور اعلان بھی کر دیا کہ وہ بدعت و خرافات تھے۔ اب سامعین، اس تعلق سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں اس سے آگاہ کریں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں تاکہ ویڈیو وائرل ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور آپ بھی اپنے دوست احباب میں جہاں تک ممکن ہو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کا اثر دیوبندیوں پر کیسے ظاہر ہو رہا ہے، اور کیسے دیوبندیت کی حقیقت کو تشت ازبام کرنے میں رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل اثر انداز ثابت ہو رہا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔